اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ دل کی صفائی کا طریقہ، یعنی دل کی صفائی کیسے ہوگی۔ دل کی دیکھیں، ایک تو یہ بات غور کرنے کے قابل ہے کہ دل کسے کہتے ہیں، دل کسے کہتے ہیں۔ دل کے متعلق جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلحت الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتِ الْجَسَدُ كُلُّ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، لوتھڑا مضغہ، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، جب اس میں فساد ہو جاتا ہے تو سارے جسم میں فساد ہو جاتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ظاہری حکیم، یعنی ان کا کام تو یہ نہیں تھا کہ ظاہر کی بیماریوں کے بارے میں ہمیں بتائیں، کہ ڈیوٹی تو یہ نہیں تھی ان کی، وہ تو روحانی حکیم تھے، ہمارے روح کے حکیم تھے۔ یعلمہ الکتاب والحکمہ، رسول کی جو 4 ڈیوٹیاں ہیں تو اس میں یہ بات نہیں ہے کہ ظاہر کی وہ علاج کریں، یا ملیریا کا یا ٹائیفائڈ کا یا جو بھی ہو، یا دل کے ظاہری دل کے امراض، کہ بھئی اس کی دل کی شریانیں بند ہیں یا بائی پاس ہونا ہے، یہ وہ روحانی حکیم ہے اور روحانی علاج کے لیے آئیں، روح کے لیے آئیں۔ تو بہرحال تو لیکن یہ ایک تمثیل ہے، مثال ہے یہ کہ جسم میں حضور ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری روحانی حالت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ تمہارے جسم میں دل بیمار ہو جائے تو سارا جسم تمہارا بیمار ہو جاتا ہے، اور اگر دل ٹھیک ہو تو سارے اعضاء ٹھیک کام کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے دل کی ہماری جو ہے بنیادی حیثیت ہے، اس کے بغیر انسانی جان باقی رکھنا باقی نہیں ہے۔ آپ کا ایک ہاتھ کٹ جائے، ایک آنکھ ضائع ہو جائے، کانوں کی سماعت چلی جائے، پاؤں کٹ جائے تو انسان زندہ تو رہتا ہے نا۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ دل نہ ہو تو اس کے بغیر ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی طرح جیسا کہ ہمارا ظاہر کا دل ہے، اسی طرح ہمارا باطنی دل بھی ہے۔ یہ دل کیا ہے؟ یہ ظاہر کا بھی ایک مرکزہ ہے، اسی طرح ہمارا روح کا بھی دل ہے، قلب اسے کہتے ہیں۔ یعنی قلب، دل ہم کہتے ہیں اردو میں، اور قلب، دل کو عربی زبان میں قلب کہا جاتا ہے۔ تو یہاں مجھے وہ صوفیہ کی بات یاد آ رہی ہے، یا تو یہ قلب ہوگا یا قلب ہوگا دل یا تو قلب ہوگا یا تو قلب ہوگا قاف سے، اور یا قاف سے ہوگا قلب، تو دونوں کے معنی بہرحال۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دل، ہمارا جو دل ہے اس کو ذرا محسوس کریں۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ظاہر کے بارے میں تو جانتے ہیں لیکن اپنے باطن سے غافل ہیں، اور غافل رہنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ایک مصیبت ہے، غافل رہنا چاہتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیں نیک کاموں کے آپ کس طرح ٹالتے رہتے ہیں، یعنی انسان، آج کا انسان ہو جائے گا، کر لیں گے، اور وہ اس میں عمر گزر جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ پھر دل کا عارضہ، یقینی وہ ظاہری قلب کا عارضہ بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ جس طرح ہمارا
ظاہری وجود ہے، اسی طرح میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنے باطنی وجود کو بھی محسوس کریں۔ اصل وجود آپ کا باطن کا ہے، اور اس پہ کافی سارے ایسے روشن دلائل موجود ہیں کہ آپ یعنی انسان یقین کر لیتا ہے۔ عقلی دلائل ہیں، عقلی دلائل ہیں، یہ نہیں کہ ایسے وہ نظر نہ آنے، نہیں، یہ سورج، چاند، ستارے، سمندر، یہ ہوا، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنائی ہے۔ اس بات سے آپ اختلاف کر ہی نہیں سکتے کہ اس کائنات کا مرکزہ میں ہوں، اکیلا میں۔ یہ بات تو آپ یعنی یہ عام انسان تو یہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ وہ کہتا ہے یار میں تو ایک غریب آدمی ہوں، مجھے رہنے دو، میں نہیں ہوں، اور ہوں گے۔ یہ ہماری بیماری بھی ہے نا، کہتے ہیں نہیں میں نہیں اور۔ آپ دیکھیں زمانے کی شکایت آپ لوگ کرتے رہتے ہیں نا، لوگوں کی شکایت، زمانے کی شکایت، یہ وہ کرتے رہتے ہیں۔ کبھی آپ نے اپنی بیماری کسی کو نہیں بتائی، کیوں؟ کہ آپ کہتے ہیں میں تو بیماری نہیں۔ اپنے آپ کو ہر ایک انسان ہوشیار اور سمجھدار سمجھتا ہے کہ نہیں؟ عام طور پہ آپ دیکھیں تو اب یہ مطلب بیماری ہے ہماری۔ اور بیماری میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بیماری یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھول کے زندگی گزار رہے ہیں، یعنی یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ مثال کے طور پہ ایک قیمتی سرمایہ ہے، آپ سفر کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ سفر کر رہے ہیں، ریل گاڑی میں ہیں، آپ کے پاس 1 کلو، تصور کر لیں 1 کلو سونا ہے، تو کیا کسی لمحے آپ اس سے غافل ہو سکتے ہیں؟ اب میں آپ سے قیمت نہیں پوچھ رہا کہ 1 کلو سونا کتنے کا ہے، لاکھوں میں، کروڑوں میں ہوگا۔ 1 کلو ہے بھائی، صرف 10 تولے بن جائیں گے، اگر 50,000 روپے تولہ ہے تو 5 لاکھ روپے تو یہ ہو گئے، 100 تولے 50 لاکھ ہو گئے، 20 تولے 1 کروڑ ہو گئے، کلو میں 1000 گرام، تو لگا لیں 12۔ میں اس سے لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی اہمیت کا، اپنے وجود کا، اپنی قدر و قیمت کا احساس ہی نہیں ہے، اسی لیے تو ہم باطن کو ضائع کر کے اور باطن کو بھول کے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ہماری سوچیں جو ہیں، عام انسان کی سوچیں، میں تو مطلب عام بات کر رہا ہوں نا، ہماری تمام سوچیں جو ہیں وہ ظاہر تک محدود ہیں۔ اب گھر میں جو خاتون خانہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کے مسائل آپ کو پتہ ہے کہ اس کے مسائل کیا ہیں۔ کام بہت ہے، میرے پہ بڑا کام ہے زور کا، میری ساس جو ہے مجھ سے بڑا کام لیتی ہے، مجھ پہ بڑا ظلم کرتی ہے، مثال کی طور ساس کے کیا مسائل ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ پھر خواتین کو اپنے شوہروں سے کتنی شکایت ہوتی ہے، کیونکہ وہی ایک شخصیت ہوتا ہے گھر میں، اور ساری شکایت، سارا غصہ تو اسی پہ ہوتا ہے۔ تو آپ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہماری سوچ صرف ظاہر تک ہے، اصل وجود کو ہم بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ بڑا مطلب وہ ایک نقصان دہ فعل ہے۔ آپ اپنی قیمتی چیز کو بھول ہی جائیں۔ وہ 1 کلو میں آپ کو سفر میں سونے کی مثال دے رہا تھا کہ آپ سفر کر رہے ہیں، کلو سونا ہے، کروڑوں روپے کا ہے، لیکن وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، یعنی آپ کو احساس ہی نہیں ہے اپنی روح کا۔ آپ کی روح کتنی قیمتی چیز ہے، اس کی تو مثال نہیں ہے، اس کی قیمت کی مثال نہیں ہے، اور یہ اتنی قیمتی ہے کہ یہ مسجود ملائکہ ہے، فرشتے۔ ہمارے خیال میں فرشتوں کا مقام اوپر ہے نا، لیکن ایسا تو نہیں ہے۔ فرشتوں نے سجدہ کیا ہے مجھے، کسے؟ مجھے، یعنی یہ آپ کی قیمت ہے، یہ آپ کی قدر ہے۔
فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام فرشتوں نے، سب فرشتوں نے سجدہ کیا مل کے، اس میں جبرائیل امین بھی ہے، مجھے، روح کو۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ظاہر کو بھلا کے، اپنے اصل کو بھلا کے نہیں، ظاہر کو نہیں، باطن کو بھلا کے، اپنی حقیقت کو بھلا کے زندگی گزارنا بہت بڑے نقصان کا سودا ہے، یہ میں آپ کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم